اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التحالف، یہی باب ہے نا؟ یاد ہے کچھ؟ نہیں کریں، ادھر آگے کریں۔ تحالف کسے کہتے ہیں بھائی؟ تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلے میں قسم کھانا، ٹھیک ہے؟ جب فریقین قسم کھائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ مدعی مدعا علیہ، جب دونوں قسم کھا رہے ہیں، بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں کو قسم کھانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو حدیث میں تو واضح آ گیا، ٹھیک، حدیث میں واضح آ گیا البینۃ علی المدعی، حدیث میں واضح ہے البینۃ علی المدعی، یہ واضح ہے، اور والیمین علی من انکر، اور قسم اس کے اوپر ہے جس نے انکار کیا۔ لیکن بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں انکار کرنے والے کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، دونوں ہی مدعی ہوتے ہیں، دونوں ہی مدعا علیہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں دو طرفہ بات ہوتی ہے۔ صحیح ہے جی؟ سمجھو بھی، عبارت کو سمجھو۔ اختلف فی قدر الثمن یا المبی، قدر ثمن میں اور مبی میں یا قدر مبی میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک؟ قدر ثمن میں اختلاف ہو گیا یا قدر مبی میں اختلاف ہو گیا۔ ہم نے اپنی آسانی کے لیے ایک بندے کو مدعی بنایا ہوا ہے، ایک بندے کو مدعا علیہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ مسئلہ میں سمجھ میں آ جائے۔ تو احمد مدعی ہے، ابراہیم مدعا علیہ ہے، صحیح ہے؟ یا نیک محمد مدعی ہے، تو جس کو بھی بنا، احمد مدعی ہے اور ابراہیم مدعا علیہ ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو سب سے پہلے نا انہوں نے اس کے اندر نا چند حصے کیے ہوئے ہیں، کتاب کے اندر نا چند حصے کیے ہوئے، تھوڑا غور سے دیکھو۔ باب التحالف ہے نا، تحالف 5 چیزوں کے اندر ہے۔ پہلی چیز ہے بے میں تحالف ہے، ٹھیک؟ دوسری چیز ہے اجارہ، پورے باب کا نچوڑ اور خلاصہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہے مہر، چوتھی چیز ہے گھر کا سامان کے اوپر، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ کتابت کے حوالے سے۔ یہ 5 حصے ہیں اس باب کے، ٹھیک ہے؟ ان 5 حصوں میں کہاں کہاں تحالف ہوتا ہے، کون کون سی صورت ہے؟ ہم پہلا مسئلہ ہے اختلاف فی قدر الثمن او قدر المبی، قدر ثمن میں یا قدر مبی میں۔ مدعی مدعا علیہ، ٹھیک ہے؟ اختلاف فی قدر الثمن، قدر ثمن کیا ہوتا ہے؟ قدر ثمن کیا ہوتا ہے؟ مدعی کہتا ہے 1000 روپے میں بات ہوئی تھی، مدعا علیہ کہتا نہیں 500 روپے میں بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ مدعی کہتا ہے 1000 روپے میں ہوئی، احمد کہہ رہا ہے 1000 روپے میں بات ہوئی تھی، ٹھیک؟ اور ابراہیم کیا کہتا ہے 500 میں بات ہوئی تھی، ٹھیک؟ یہ ہے قدر ثمن، ٹھیک ہے؟ ثمن تو دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کہہ رہے ہیں 1000 میں بات، یہ ایک مسئلہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ قدر الثمن، سامان دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن یہ کہتا ہے مدعا علیہ کہتا ہے
مدعا علیہ کہتے، احمد کہتا ہے، ابراہیم کہتا ہے، ابراہیم اس میں مشتری ہے نا، اس میں مدعی ہے، بائع ہے، اس میں یہ مشتری ہے. آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے بھائی. قدر ثمن کے اوپر بحث ہو رہی ہے، قدر ثمن پہ بحث ہو رہی ہے. اب دوسری دفعہ قدر ثمن میں نہیں، قدر مبیع میں بات ہو رہی ہے. ابراہیم کہتا ہے 5 کلو میں بات، 10 کلو میں بات ہوئی تھی. احمد کہتا نہیں 5 کلو کی بات ہوئی تھی. صحیح ہے. ابراہیم کہتا ہے 10 کلو کی بات ہوئی تھی، تو ابراہیم مشتری ہے، یہ زیادہ چیز مانگے گا. ٹھیک ہے بھائی. یار آج ہو کہیں گئے ہوئے آپ لوگ؟ کہیں گئے تو نہیں ہوئے نا؟ مجھے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. آسان سی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہیں، یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک؟ چلے جی. اختلاف فی قدر الثمن او قدر المبیع. قدر اپنی طرف سے لگاؤ، اپنے پیٹ سے لگاؤ جی. ٹھیک ہے. اختلاف فی قدر الثمن او المبیع، یعنی قدر ثمن میں اختلاف ہے یا قدر مبیع میں اختلاف ہے. تو قضی لمن برہنہ، جو گواہ پیش کر دے گا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. امتحان میں یہ نہیں کر کے جو ننگا ہو جائے گا اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. یہ برہنہ اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے. ٹھیک ہے جی. احمد پیش کر رہا ہے، میرے پاس یہ 2 گواہ ہیں. ٹھیک ہے. اب اختلاف کسی چیز میں بھی ہے. اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ اب اختلاف کس قدر ثمن میں یا قدر مبیع میں ہے. ٹھیک ہے. قدر ثمن میں یہ مدعی بنے گا اور قدر مبیع میں ابراہیم مدعی بنے گا. ٹھیک ہے. بات واضح ہے؟ دیکھو ان برہانہ، اگر دونوں ہی دلیل، دونوں کے پاس ہی گواہ ہیں، پھر کیا ہے؟ فلی مثبت زیادہ، جو مثبت ہے یعنی زیادہ ثابت کرنے والا ہے اس کے لیے گواہ ہوں گے. یعنی اگر یہ 1000 ثابت کر رہا ہے اور یہ 500 ثابت کر رہا ہے، اس کے بھی گواہ ہیں، اس کے بھی گواہ ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر مثبت کی بات مانی جائے گی، مثبت کی بات مانی جائے گی، یعنی جو زیادہ کو ثابت کرے اس کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے جی. جو زیادہ کو ثابت کرے اس کی بات مانی جائے گی. کیوں مانی جائے گی؟ بائع کو چھوڑو، دوسری صورت میں تو مشتری زیادہ بول رہا ہے. دوسری صورت میں مشتری قدر ثمن میں، قدر مبیع میں. قدر ثمن میں یہ زیادہ بول رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. قدر مبیع میں یہ زیادہ بول رہا ہے. دونوں کے پاس گواہ ہیں، تو پھر جو مثبت ہے، زیادہ کا مثبت ہے. حاشیے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کے پاس مضبوط گواہ ہیں، اس کے گواہ جو ہے دونوں مریض ہیں، ٹرپ لگی ہوئی ہے. ہیں بھائی؟ عبدالسمیع صاحب بتاؤ. ہاں ہاں ارے نہیں بتاؤ بھی، وجہ بتاؤ. دماغ لڑاؤ، دماغ لڑاؤ، کنس کو چھوڑو، دماغ لڑاؤ. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھو بات سمجھو. ایک 500 کا مدعی ہے، ایک 1000 کا مدعی ہے. مدعی دونوں ہو گئے. ایک 5 کلو کا مدعی ہے، ایک 10 کلو کا مدعی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں؟ اب کس کو مدعا علیہ بنائے سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. مدعا علیہ کس کو بنائے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو دیکھو ایک 1000 کا مدعی ہے، دوسرا 500 کا مدعی ہے. ٹھیک ہے. من ترک الطریقہ کس میں آتا ہے؟ من ترک الطریقہ کس میں آ رہا ہے؟ احمد 500 کا مدعی ہے، ابراہیم 1000 کا مدعی ہے. تو من ترک الطریقہ کس میں آئے گا؟ 1000 والے میں آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ 1000 والا کہتا ہے چل یار چھوڑ، جتنے ہیں دے دے، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. لیکن احمد کہتا ہے چل یار چھوڑ، جتنے ہیں دے دے. وہ کہے گا 1000 دو بھائی. سمجھ رہے؟ تو من ترک الطریقہ
اس میں آ رہا ہے، سمجھا؟ ہمارا الٹا ہو گیا، احمد 1000 کا ہے، ابراہیم 500 کا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے قدر سمن میں، قدر مبی میں ابراہیم 10 کلو مانگ رہا ہے اور یہ 5 کلو دے رہا ہے، ہاں تو 5 کلو والا من ترک طریقے میں شامل ہوگا نا، 10 کلو والا یا 10 کلو والا؟ 10 کلو والا، اس لیے یہ مدعی ہے۔ جب یہ مدعی ہے تو زیادت والے کی بات ثابت ہوگی، اس لیے کہ قاعدے سے یہ مدعی بن رہا ہے اگلے 5 کلو کے لیے، کیونکہ 5 کلو میں تو دونوں برابر ہیں، اگلے 5 کلو میں 500 میں دونوں برابر ہیں، اگلے 500 میں یہ مدعی ہے۔ میرے صاحب نہیں سمجھ میں، آپ کو آیا سمجھ میں؟ تو میں ابھی کہیں گیا ہوا تھا، اس وجہ سے مجھے آپ کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ چلو جی آگے چلیں۔ فلی مثبت زیادہ، مثبت زیادت کے لیے، یہ زیادتی کو ثابت کرنے والے کے لیے بات ہوگی۔ وَإِنْ عَجَزَ، اگر دونوں عاجز آگے، وَلَمْ يَرْضَيَا بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا، دونوں عاجز آگے گواہ پیش کرنے سے، ٹھیک ہے؟ وَلَمْ يَرْضَيَا بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا، اور دونوں ایک دوسرے کے دعوے سے راضی بھی نہیں ہیں، تو تحالفا، اب دونوں سے قسم لی جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم پہنچ گئے باب التحالف میں، ٹھیک ہے بھائی؟ اب دونوں سے بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلو۔ اب قسم لینی کیسے؟ کہتے ہیں بدی بیمین المشتری، مشتری کی یمین سے قسم کو شروع کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ بائع اور مشتری ہے نا، تو بائع اور مشتری میں چاہے قدر ثمن میں اختلاف ہے، چاہے قدر مبیع میں اختلاف ہے، مشتری کے معاملے میں کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہر صورت مشتری جو ہے اس کو کوئی چیز چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس نے پیسے مال لینا ہے، اس نے مال اٹھانا ہے، یا اس نے پیسے کی ادائیگی کرنی ہے، بہرحال مشتری کو چیز چاہیے، تو مشتری کے لیے مشتری سے ابتدا کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو بدیہ بیمین المشتری، قاضی جو ہے وہ مشتری سے یمین کی ابتدا کرے گا۔ سمجھ رہے؟ درمیان کا جملہ چھوڑو۔ من نقلا، اب مشتری نے قسم کھا لی، ابراہیم نے قسم کھا لی، ٹھیک؟ احمد نے قسم کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ یا ابراہیم نے ہی قسم کا انکار کر دیا۔ تو دیکھو من نقلا، جس نے قسم سے انکار کر دیا، تو لازمہ دعوی الآخر، تو اس کو دوسرے کا دعویٰ لازم ہو جائے گا۔ بات واضح ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو درمیان میں ایک جملہ رہ گیا، وفسخ القاضی، جب دونوں نے قسم اٹھا لی تو قاضی بیع کو فسخ کر دے گا، صحیح ہے؟ بیع کو ہی فسخ کر دے گا کہ معاملہ ختم۔ سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے؟ اور آپ لوگوں کے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ لگتا ہے آج کھانے میں بینگن پکے ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے آج کھانا، تو اس لیے منہ اترے ہوئے ہیں۔ کیا منہ کیوں اترے ہوئے ہیں؟ چلو جی، فسخ القاضی، قاضی بیع کو فسخ کر دے گا اگر دونوں نے قسم کھا لی، ٹھیک؟ اتنی بات واضح ہے؟ لیکن کب فسخ کرے گا؟ بطلب احدہما، دونوں میں سے اگر کسی ایک نے مطالبہ کر لیا کہ ہمارے درمیان کی بیع کو فسخ کریں، تو تب قاضی بیع کو فسخ کرے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر دونوں نے قسم کھا لی تو بیع خود بخود فسخ ہو جائے گی، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، بیع خود بخود فسخ نہیں ہوتی ہے، بیع خود بخود فسخ نہیں ہوتی ہے جب تک عاقدین ایک دوسرے کی بیع کو فسخ نہ کریں یا ان میں سے کوئی ایک فسخ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ جیسے میاں بیوی نے آپس میں لعان کیا، نفس لعان سے نکاح من جانب اللہ فسخ ہو جاتا ہے، چنانچہ بیع میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ بیع نکاح جو ہے نا،
وہ بندے اور اللہ کے درمیان کا فیصلہ ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ ایک آدمی چھپ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بتاتا نہیں ہے بیوی کو، تو بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو گنہگار تو ہوگا نا، ہے نا؟ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس چھپ کے طلاق دے چکے ہے. معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے چونکہ طلاق کے گواہ نہیں بنائے لہٰذا میری طلاق نہیں ہوئی. طلاق تو ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اسی طریقے سے اتنی سی بات سمجھ لو، عاقدین کا معاملہ ما بینہ و بین اللہ نہیں ہوتا. عاقدین کا فیصلہ آپس میں ہوتا ہے. جب عاقدین کا فیصلہ آپس میں ہوتا ہے تو فسخ کا اختیار بھی عاقدین کو ہوگا. سمجھ رہے؟ تو یہ ہے وفسخ القاضی بطلب احدہما، دونوں میں سے اگر ایک نے کہہ دیا کہ بے کو فسخ کر دیا تو بے فسخ ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں. اچھا جی، دیکھو یہ تو مسئلہ ہے کہ جب بے ابھی مکمل نہیں ہوئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، لیکن اگر بے میں کچھ ہو چکا تو اب اس کی صورت آگے. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ، دیکھو جی بے ہوئی ابراہیم اور احمد کے درمیان. اس نے کہا میں یکم تاریخ کو تمہیں پیسے دوں گا. سمجھ رہے ہو؟ میں یکم کو پیسے دوں گا. اب جب یکم آئی تو اختلاف ہو گیا. اس نے کہا اس یکم کی بات تو نہیں تھی، اگلی یکم کی بات تھی. یکم اکتوبر کی بات نہیں تھی، یکم نومبر کی بات تھی. تم ابھی لینے آ گئے ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں. یہ اختلاف ہو گیا. اور فی شرط الخیار، یہ شرط خیار میں اختلاف ہو گیا. یہ اس نے کہا جی اس میں شرط خیار تھا، اس میں شرط خیار نہیں تھا، اس میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی؟ دیکھو یہ چند چیزیں ہیں بڑی اہم ہیں. پہلی چیز، اجل میں اختلاف ہوا، مدت ادائیگی مبی کی ہو یا سمن کی ہو. ٹھیک. آگے شرط خیار ہے. اب کوئی بھی خیار، خیار رویت، خیار عیب یا کچھ بھی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے دیکھو فی قبض بعض الثمن، کل قیمت تھی 1000 روپیہ. ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے تم نے 400 دیے، دوسرا کہتا ہے میں نے 500 دیے. اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. فی قبض بعض الثمن، سمجھ رہے ہو؟ بعض سمن کے حوالے سے اختلاف ہو گیا. ٹھیک. یہ کہتا 400 دیے، کہتا 500 دیے. بعض حضرات نے اگلے مسائل الگ کر کے بیان کیے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے ساتھ ہی کہوں گا. او بعد ہلاک المبی، کسی بھی قسم کا اختلاف ہوا. ٹھیک ہے. مبی ہلاک ہو گئی، اب کوئی بھی اختلاف ہوا، خیار کا اختلاف ہوا، بعض سمن کی ادائیگی کا اختلاف ہوا، یا مدت کی ادائیگی کا اختلاف ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا مبی کا کچھ حصہ ہلاک ہوا. مبی کا کچھ حصہ ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. بطور مثال آپ نے کتاب خریدی تھی، آپ نے کہا مجھے فلاں تاریخ کو چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو لے لینا. اس دن آپ آئے اور کتاب آپ نے خرید لی، پیسے اس کے دے دیے، تو دیکھا آپ نے اس کا باہر کا گتا پھٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مبی کا بعض حصہ ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے. او فی بدلی کتابت، بدلے کتابت میں اختلاف ہوا. غلام نے بدلے کتابت لیا تھا کتنے کا؟ 10,000 کا. آقا کہتے ہیں 20,000 کا ہے، تم نے 20,000 کا لیا تھا. بدلے کتابت میں اختلاف ہو گیا. او فی رأس المال بعد اقالت السلم، سلم کا معاملہ ہوا، بے سلم کا معاملہ ہوا کہ فلاں تاریخ کو 40 من گندم
دیں گے۔ رأس المال کتنا ہے؟ 1000 روپیہ۔ اختلاف ہو گیا، نہیں جی 2000 میں ہوئی تھی بات، صحیح ہے بھائی، بات واضح ہے۔ ان تمام معاملات میں منکر کا قول معتبر ہوگا مع یمین۔ دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی، منکر کا قول مع یمین معتبر ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی؟ جو ان معاملات میں منکر ہوگا وہ ہے مدعا علیہ، اور مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے۔ بات واضح ہے؟ بہت آسان مسئلہ ہے، تھوڑا لمبا کر کے بیان کیا لیکن ہے آسان مسئلہ۔ دیکھو بھی، ان اختلف فی الاجل، اجل میں اختلاف ہو گیا، ادائیگی کی مدت میں کے حوالے سے، او فی شرط الخیار، شرط خیار میں اختلاف ہو گیا، او فی قبض بعض الثمن، یا بعض ثمن کے بارے میں اختلاف ہو گیا، او بعد ہلاک المبی، یا مبی کی ہلاکت، او بعض ہی، یا مبی کے بعض حصے کی ہلاکت، او فی بدل الکتابہ، یا بدل کتابت کے بارے میں اختلاف ہو گیا، او فی رأس المال بعد اقالت سلم کے اقالے کے معاملے کے اندر سلم واپس ہو رہی تھی، میں ادھر بتایا سلم 40 من گندم دیں گے، ٹھیک ہے، رأس المال میں 40 من گندم دے دی 2000 روپے کی، ٹھیک ہے، اب کہہ رہے اقالہ کرو، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اقالہ کرو، یعنی سودا کینسل کر دو۔ جب سودا کینسل ہو تو اس نے کہا ٹھیک ہے رأس المال دو، رأس المال وہ لے کے 1000 روپیہ، وہ 40 من گندم واپس لے آیا، یہ 1000 روپیہ واپس لے آیا، تو یہ جب 40 من گندم لیے تو کہتا 2000 روپیہ دو، اس نے کہا نہیں 1000 روپے میں طے ہوا تھا سودا ہمارا، اس نے کہا نہیں 2000 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ لم یتحالفا، دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی، والقول للمنکر مع یمینہ، اور منکر کا قول معتبر ہوگا یمین کے ساتھ، کیونکہ ان تمام صورتوں کے اندر منکر جو ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی صورت دیکھ لو، بیٹھ کے اس کی 3-4 صورتیں بنائے بغیر آپ کو مسئلہ سمجھ میں دماغ میں نہیں اترے گا۔ بیٹھ کے 3-4 صورتیں بنانا ہر مسئلے کی، اجل کے بارے میں بنانا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مدعا علیہ اور مدعی کون ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے۔ چلیں آگے دیکھو نا، بدلے کتابت، غلام کہتا ہے 10,000 میں بات ہوئی تھی، آقا کہتا ہے نہیں 20,000 میں بات ہوئی تھی، آقا کہتا ہے 20,000 میں بات ہوئی تھی، اور غلام کہتا ہے 20,000 میں نہیں 10,000 میں بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو آقا 20,000 کا دعویٰ کر رہا ہے اور غلام 20,000 کا انکار کر رہا ہے، 10,000 کا دونوں اقرار کر رہے ہیں، 10,000 کا اقرار تو دونوں کر رہے ہیں نا، تو منکر کون ہوا؟ غلام ہوا، منکر غلام ہوا، تو غلام کا قول مع یمین معتبر ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ 1000 میں دونوں ہیں۔ کوئی اور دیکھو، بعض سمن کے حوالے سے اختلاف ہو گیا، 400 ایک کہتا ہے، ایک 500 کہتا ہے، ایک کہتا ہے 400 ایک کہتا ہے 500، تو 400 میں تو دونوں متفق ہیں نا، 100 روپے میں لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جو 100 روپے کا منکر ہے وہ منکر ہے، اس کی قسم لی جائے گی۔ اجل مدت ہے، وہ کہتا ہے یکم کو دینا ہے، وہ کہتا ہے 1 اکتوبر، کہتا ہے نہیں یار آپ 1 نومبر کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اکتوبر کے اوپر تو سارے متفق ہیں کہ نہیں؟ ہاں، گواہ نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، گواہ فوت ہوگی، چلو پیشاب کرنے کے میں ہے بھائی، گواہ موجود نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، اس کو چھوڑو جو بھی کہانی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اکتوبر پہ دونوں متفق ہیں، نومبر کا ایک منکر ہے، جو نومبر کا منکر ہے اس کی قسم اس کی قسم مع یمین، یعنی منکر کا قول مع یمین معتبر ہوگا، سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ تَحَالَفَا۔ دیکھو بھائی ایک مسئلہ ہے، اقالہ سمجھتے ہو نا؟ احمد نے ابراہیم سے گندم خریدی، احمد نے ابراہیم کو گندم بیچی، یار بور نہیں ہوگے تم لوگ؟ بور ہو گئے؟ چلو نیک محمد کو لے کے آتے ہیں۔ نیک محمد نے عبد السمیع کو گندم بیچی، فروخت ہو گئی، ٹھیک ہے، فروخت ہوگی 1000 روپے کی، ٹھیک ہے۔ اب عبد السمیع کہتا ہے یار یہ واپس لے لو،
اس واپسی کو کیا کہتے ہیں؟ اقالہ کہتے ہیں. ٹھیک، اقالہ پہ واپس ہوگی. وہی اختلاف فی مقدار الثمن، مقدار ثمن میں اختلاف ہو گیا. جب اس نے گندم تو واپس دے دی اور یہ اس کو دینے لگا 500 روپیہ، تو نیک محمد کہتا ہے یار 1000 میں خریدی تھی میں نے. کہتا نہیں تو نے 500 میں خریدی تھی. کہتا نہیں 1000 میں خریدی تھی. کہتا نہیں 500 میں خریدی تھی. اب کیا ہے؟ وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ. ہاں کیا ہوا؟ دیکھو نیک محمد نے گندم خریدی تھی اس سے، ٹھیک ہے، عبدالسمی سے. ٹھیک ہے، عبدالسمی کہتا ہے تمہاری گندم پسند نہیں ہے، واپس دو. میں نے خواب میں دیکھا تھا اس پہ کیڑے چل رہے تھے، مجھے اچھی نہیں لگی، واپس لے لو. ہے بھائی، اس نے واپس کر دی. جب یہ گندم واپس جائے گی تو یہ پیسے واپس کرے گا نا. ٹھیک ہے، اس نے اس کو پیسے واپس کیے. اس نے اس کو، دیکھو گندم اس کے پاس آئی تھی، ٹھیک ہے، 1000 روپے اس سے گئے تھے اس کے پاس. پہلے گندم ادھر آئی تھی اور اس نے 1000 روپے دیے تھے اس کو. ٹھیک ہے، اب اقالے میں گندم واپس چلی گئی، گندم ادھر آ گئی. ٹھیک ہے، تو 1000 روپے یہاں سے ادھر جائیں گے نا. اس نے دیے 500، نیک محمد نے دیے 500. سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو نیک محمد نے 500 روپے دیے. تو اب اس صورت میں کیا ہے؟ اب اس صورت میں دونوں سے قسم لی جائے گی. تحالفا، دونوں سے قسم لی جائے گی. اگر دونوں نے قسم کھا لی، اگر دونوں نے قسم کھا لی تو گندم عبدالسمی کے پاس، نیک محمد کے پاس اس کے پیسے، بے کو فسخ کر دیا جائے گا. گواہ ہوتے تو قسم تو لینے کی بات ہی نہیں تھی نا. گواہ کسی کے پاس بھی ہیں تو معاملہ اس کے حق میں جائے گا، کیونکہ دونوں مدعی بن رہے ہیں، دونوں مدعا علیہ بن رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ، تحالفا دونوں سے. وَيَعُودُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ، اور بے اول واپس آ جائے گی، یعنی اقالہ فسخ ہو جائے گا، پرانی بے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھو یار یہ معاملہ ہو گیا بے کا. اب آؤ معاملہ اجارے مہر کا. ٹھیک ہے، وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي الْمَهْرِ، میاں بیوی دونوں آپس میں مہر کے بارے میں اختلاف ہو گیا. بیوی کہتی ہے 1000 تھا، شوہر کہتا ہے 500 تھا. تو قضی لمن برہنہ، فیصلہ اس کے لیے کیا جائے گا جو گواہ پیش کرے گا. وَإِن برہنہ، اگر دونوں نے گواہ پیش کر دیے تو فَلِلْمَرْأَ، عورت کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، عورت کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ یار کیسی الٹی باتیں کر رہے ہیں، کیسے الٹا باتیں کر رہے ہیں، غلط بات ہے. کوئی اور بتاؤ. سلمان صاحب. مل کے بوزا، استغفر اللہ، مل کے بوزا سے باہر نکلو یار. ہاں سلمان صاحب، حاشیے نہیں دیکھو، دماغ لڑاؤ. ہاں یہ بات کی نا، پیچھے پڑا فَلِمُثْبِتِ زیادہ، جو زیادتی کا اقرار کر رہا ہے، جب دونوں کے پاس گواہ ہیں تو اس کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں. وَإِنْ عَجَزَا، اگر دونوں عاجز آ گئے تو تحالفا، دونوں سے قسم اٹھائی جائے گی. ٹھیک ہے، قسم اٹھائی جائے گی. پیچھے اقالے کو فسخ کر رہے تھے، یا نکاح کو فسخ نہیں کریں گے، کیونکہ وَإِنْ أَعْجَزَا، اگر دونوں عاجز آ گئے تحالف سے. دیکھو آپ تھوڑا پیچھے چل رہے ہو، جو میں پڑھا رہا ہوں نا، یہ میں پڑھا چکا ہوں. وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلْمَرْأَةِ، اگر دونوں نے گواہ پیش کر دیے تو عورت کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک ہے، جس کے اوپر سلمان کو شاباش ملی. آگے وَإِنْ عَجَزَا، اگر دونوں گواہ پیش کرنے سے عاجز آ گئے تو تحالفا، تب دونوں سے قسم لی جائے گی. ٹھیک ہے،
ولم یفسخ النکاح، اور نکاح کو فسخ نہیں کیا جائے گا جیسے ہم نے اقالے کو فسخ، کیونکہ نکاح تو اصل ہے نا، مہر اس کے تابع ہے، اور بے کے اندر سمن اصل تھا، لیکن اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ کتنا پریشان ہے یار، بیوی 500 روپے دے دو یا 500 روپے زیادہ، کتنا ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ 5 لاکھ تو دے دو، ویسے ہی اس نے نچوڑ لینا آپ سے ویسے ہی نچوڑ لے گی، ایسے آپ کے پاس 5 لاکھ نہیں ہے لیکن وہ نچوڑ لے گی آپ سے۔ کہتے ہیں بل یحکم مہر المثل، اب یہاں پر مہر مثل کی بات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ مہر مثل سمجھتے ہو؟ ہاں، مثالی مہر دیا جائے گا، ایک مثال قائم کی جائے گی، پھر اس جیسا مہر قائم ہے نا۔ آبا و اجداد، ابا کا مہر کتنا تھا؟ اب ایک خالہ کہاں سے آ گئی؟ چاچی کہاں سے آ گئی؟ چاچی کی بیٹیاں کہاں سے آ گئی؟ پھپھیاں، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار خواتین ہیں، ان کا دیکھا جائے گا۔ چاچی ہے نا، باپ کی طرف سے ہوگی، وہ چاچی تو باپ کے بھائی کی بیوی ہے نا، چاچو کا بیٹا، خاندان کی عورت تو نہیں ہے نا، وہ تو باہر سے آئی ہے نا، اس کے خاندان کی عورت اس کی پھپھی ہے، ٹھیک ہے، یا پھپھی کی ماں یعنی دادی، اس کا مہر کیا رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ بل یحکم مہر المثل، تو مہر مثل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ لڑائی ہوئی، عبدالسمیع نے لڑائی کی اپنی بیوی سے، بیوی کہتی ہے 2 لاکھ مہر ہے، عبدالسمیع کہتا ہے میں تو مر جاؤں گا، 1 لاکھ ہے بھائی، ٹھیک۔ عبدالسمیع کہتا ہے میں فوت ہو جاؤں گا، یار 1 لاکھ مہر ہے، مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑیں گے، ہیں جی۔ تو اب دونوں نے قسم بھی کھا لی، اب جان بھی نہیں چھوڑ سکتے، شادی تو ہو گئی ہے، اب جان چھوٹ نہیں سکتی بیچارے کی، تو اب کیا ہوگا؟ اب کہتے ہیں جی مہر مثل ہوگا، دونوں کے درمیان فیصلہ کیا ہے؟ اب اس کے خاندان کی عورتوں کا جو نکاح مہر رکھا گیا تھا، وہ مہر کتنا رکھا گیا تھا؟ 95,000، ٹھیک، یا پھر 1,25,000، ٹھیک۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کے خاندان کی عورتوں کا مہر رکھا گیا تھا 2 لاکھ نہیں، 1,95,000، یہ 3 قسم کے مہر ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکی کا مہر لڑکی کے خاندان کی عورتوں کا مہر رکھا ہے 2 لاکھ یا 1,95,000، ٹھیک ہے، یا 2,50,000، ٹھیک ہے، یہ 3 ہے نا، کم یا زیادہ یا برابر، 3 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کم ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے، یا برابر ہو سکتا ہے، یہی بات ہے۔ دیکھو کتاب دیکھو بھی، فیقضی بقولہ، اس کے قول کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس میں ہی کون ہے، ہا کون ہے؟ ہی کون ہے؟ ہی عبدالسمیع ہے، ٹھیک ہے۔ فیقضی بقولہ لو کان کما قال، اگر ایسا تھا جیسا اس نے کہا تھا، لو کان کما قال، قالت تو نہیں ہے نا، قالا، اگر اس مہر مثل 1 لاکھ تھا تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، ٹھیک۔ آگے دیکھو، وَبِقَوْلِهَا لَوْ كَانَ كَمَا قَالَتْ، اور اس کے قول کے مطابق فیصلہ ہوگا اگر اس نے جو کہا اس کے مطابق مہر مثل تھا۔ بات واضح؟ اچھا، یہ اس کے علاوہ اور بھی تو صورتیں ہو سکتی ہیں نا،
ٹھیک ہے. او اکثر یا اس سے زیادہ تھا تب بھی اتنا ہی دیا جائے گا. اس لیے عبدالسمیع 2.5 لاکھ کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. وَبِهِ لَوْ بَيْنَهَا اگر اس کے درمیان تھا 95 تھا, ٹھیک ہے, 1.25 تھا, تو پھر کیا ہوگا؟ اتنا ہی رکھا جائے گا جتنا مہر مثل ہے. سمجھ رہے؟ اتنا ہی رکھا جائے گا جتنا مہر مثل ہے. بات واضح ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں آپ کا کیا مہر تو لڑکی کا حق ہے نا, آپ کا تھوڑا ہی حق ہے. ہاں تو آپ نے اس خاندان کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ اپنے خاندان کی لڑکی سے کر لیتے ہیں. ہاں تو سوچنا چاہیے تھا نا, اپنے خاندان میں لڑکی پھنساؤں بھائی, ادھر ادھر کی لڑکیاں پھنسا رہا ہوں. ہاں پڑھتے کیا مطلب؟ دیکھو ایک بات واضح ہے نا یار, ایک کہہ رہا ہے 2 لاکھ, ایک کہہ رہا ہے 1 لاکھ. ٹھیک ہے, مرد کہہ رہے 1 لاکھ, عورت کہتی ہے 2 لاکھ. ٹھیک ہے, مہر مثل نکلا کتنا؟ دیکھو مہر مثل اگر مرد کے مطابق نکلا تو اتنے دے دیے جائیں گے, اگر اس سے کم نکلا تب بھی اتنے ہی دیے جائیں گے, کیونکہ آدمی اتنے کا اقرار کر رہا ہے. ٹھیک, اگر عورت کے مطابق نکلا تو عورت کے مطابق دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر عورت کے مہر سے زیادہ نکلا, مطلب 2,50,000 نکلا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی 2 ہی دیے جائیں گے کیونکہ وہ اتنے پہ راضی ہے. لیکن اگر ان کے درمیان کوئی عدد نکل آیا مہر مثل کا تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہاں کیا؟ اگر 1,50,000 نکل آیا, 1,50,000 تو پھر 1,50,000 ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں تو اوسط مہر جو ہوتا ہے وہی ہوگا. اوسط مہر جو ہوگا وہی عام طور پہ سمجھا جائے گا. اوسط مہر یعنی جو متوسط مہر ہوتا ہے. بطور مثال ایک کا رکھا گیا 50 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے, ایک کا رکھا گیا 50 لاکھ, ایک کا رکھا گیا 45 لاکھ, ایک کا رکھا گیا 1 لاکھ. ٹھیک ہے, جو ایک درمیانی اماؤنٹ نکال لی جائے گی اس سے کر لیا جائے گا. متوسط مہر نکالا جاتا ہے, اس کا ایک عدد ہوتا ہے. اگر آپ کے خاندان میں لڑائی ہوگی تو پھر پوچھ لینا. صحیح. دیکھو بھائی مہر کی بات ہو گئی, مہر میں اختلاف آ گیا تھا تو تحالف کی بات آ گئی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کر لیا. آگے دیکھو اجارہ, ایک مسئلہ اجارے کا ذکر کر رہے ہیں. مستاجر کون ہوتا ہے؟ مالک مکان. اور مجر کون ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پکا نہیں کرو یار. دیکھو اس میں آسان طریقہ ہے, جس میں سین آ گیا نا, سین آ گیا, یہ طلب کرنے والا ہے تو یہ کرایہ دار. ٹھیک ہے, اور مجر مالک. سمجھ رہے ہو؟ جس میں الف سین کا مادہ آ گیا, ٹھیک ہے, یا میم سین کا مادہ آ گیا, مطلب طلب کرنا, تو یہ کرایہ دار ہے, یہ طلب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بات واضح ہے. دیکھو ابراہیم نے یہ گھر کرائے پر لیا ہے. ٹھیک ہے, کتنا کرایہ دیا؟ ہاں ابراہیم بتاؤ. یہ 15,000 لکھا ہے, 10,000 ہے. ٹھیک ہے, اور احمد نے اس کو کرائے پہ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتا ہے یار 15,000 میں ہماری بات طے ہوئی ہے. صحیح ہے. اب دیکھو وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي الْإِجَارَةِ, کرائے میں اختلاف ہو گیا. یہ کہتا ہے 15,000, ابراہیم کہتا ہے 10,000. ٹھیک ہے,
قبل ہاں کیا شروع میں اختلاف، اچھا سوال ہے اس کا، شروع میں اختلاف ہو گیا، اختلاف شروع میں ہو گیا، نہیں آخر میں کیا اس نے کہا ایڈوانس کرایا دو، آپ نے آپ اپنے بھائی پہ اعتبار نہیں کرتے، اس پہ کیسے کرو؟ کہتے ہیں میں نہیں کرتا، مجھے شروع میں دو، ٹھیک ہے. کہہ رہے ولو اختلف فی الاجارہ قبل الاستیفاء، مکان میں آنے سے پہلے، فائدہ اٹھانے سے پہلے اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے. تحالفا، دونوں سے کہیں تو بھی قسم اٹھا بیٹا، ٹھیک ہے، دونوں سے قسم اٹھائی جائے گی، دونوں نے قسم اٹھا لی تو کیا ہوگا؟ ختم کر دیا جائے گا، اجارے کو ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. وبعدہ، لیکن اگر استعفا مہینہ گزرنے کے بعد آپ آئے، ہاں جی پیسے نکالو، ٹھیک ہے، تو لا، اب دونوں سے قسم نہیں اٹھائی جائے گی. والقول للمستعجر، پھر ابراہیم کا قول معتبر ہوگا، مع یمین ہوگا، کیونکہ یہ منکر ہے، تو یہ منکر ہے، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے ہو بھائی؟ اب مسئلہ یہ ہوا کہ احمد بھاگ گیا تھا، یہ مہینے کی 15 تاریخ کو آیا، 10 تاریخ کو آیا، کہتے کرایہ نکالو، اس نے کہا ہاں لے لو، 10,000 روپیہ لے لو، 10,000 روپیہ لے لو، کہتے نہیں 15,000 کی بات ہوئی تھی. اب تو اصول بتا رہے ہیں، کیا اصول؟ والبعض معتبر بالکل، بعض جو ہے وہ کل کا معتبر سمجھا جائے گا، صحیح، یعنی جیسے کل کے استعفاء کے بعد معاملہ کیا تھا ویسے ہی بعض کے استعفاء کے بعد معاملہ ہوگا. بات اس کی معتبر ہوگی، پیسے جب مرضی دے، مہینے کے بیچ میں آ گئے، صحیح ہے، یعنی اس کی بات معتبر ہوگی، اس کی بات معتبر ہوگی جو پیسے طے ہوئے اس کے بارے میں، سمجھے؟ پیسے کی ادائیگی تو اس نے کرنی ہے نا، ابھی کرے یا بعد میں کرے، اب کتنے پیسے ادا کرنے، اختلاف تو اس میں ہوا ہے نا. ہاں مہینے کے آخر میں ادا کرے گا یا جب بھی آپ کا طے ہو، سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلیں، دیکھو یہ اجارے کا معاملہ ہو گیا، اجارے کا. اب متاع کا مسئلہ آ گیا، ایک گھر میں دونوں میاں بیوی رہتے ہیں، اس میں بہت سی صورتیں بھائی. کپڑا دیں بھی، کپڑا دیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتاب سمجھ میں آ رہی ہے، کپڑا دو، سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو سبق، یا ایسے بور ہو رہے ہو؟ دیکھو یار بہت سی صورتیں اس میں بن رہی ہیں. عرفان اور میمونہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ٹھیک، یہ دونوں میاں، اس میں کئی ایک صورتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. گھر کا سامان ہے، شوہر کہتا ہے سارا میرا ہے، بیوی کہتی ہے سارا میرا ہے. اب کیا کریں؟ نہ دونوں کے پاس گواہ ہیں، ٹھیک ہے، کیا کریں؟ دیکھو وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا، تو اب دونوں کا قول معتبر ہوگا فیما صلح لہ، جو ان کے لیے مناسب ہے. شوہر کہتے ہیں یہ سرخی میری ہے، کہ تم سرخی کا کیا کرنا ہے بھائی؟ شوہر کہتے ہیں یہ جو پاؤڈر لگانا یہاں لگانا یہ میرا ہے. ہاں تو دوسری بیوی آئے نا بات کرے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو اب اس کا قول معتبر ہوگا جو جس کے مناسب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. رکو تو صحیح ہے، ابھی سرخی تک تو آئے، اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے. فیما صلح لہ، جو جس کے لیے مناسب ہے وہ اس کا ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ بطور مثال مردانہ کپڑے ہیں، بیوی کہ یہ میرے ہیں، پھر تو نے کیا کرنے؟ نہیں میں رات کو خواب میں یہ پہنتی ہوں، ٹھیک، تو اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. وَلَهُ فِيمَا صَلُحَ، اور ٹھیک ہے، فِيمَا صَلُحَ لَهُ،
جو عورت کے لیے مناسب ہے وہ عورت کا، جو مرد کے لیے مناسب ہے وہ مرد کا، ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں، جیسے ٹیبل رکھا ہوا ہے، جیسے کچن کے برتن رکھے ہوئے ہیں، فریج رکھی ہوئی ہے، مرد بھی استعمال کرتے عورت بھی استعمال کرتی ہے نا. تو یہ کیا وَلَهُ فِيهِمَا صَلُحَ لَهُمَا، جو چیز دونوں استعمال کرتے ہیں وہ لہو مرد کے لیے ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ وہ سب چیزیں عرفان کی ہوں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک صورت. دوسری صورت، ہاں جوتے تو مردوں کے جوتے اور ہوتے ہیں، عورتوں کے جوتے اور ہوتے ہیں نا. ہاں تو جو واش روم کا چپل ہے وہ مشترک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مشترک چپل دونوں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا فیصلہ کر دیا وَلَهُ فِيهِمَا صَلُحَ لَهُمَا، ٹھیک ہے. جو دونوں استعمال کرتے ہیں وہ مرد کا ہے. اچھا سوال کیا اس نے، اچھے سوال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا ذہن چل رہا ہے، بہترین اس کا ذہن چل رہا ہے. ہاں آپ نے بیوقوف والے اشکال کیے، اس کے اشکال واقعتاً کام کیے. جیسے ایسی چیز نکالنا، واش روم کا چپل، دیکھو بڑی بہترین بات نکالی. دیکھو گھر میں رکھی ہوئی سوئی کا بھی حساب ہے، سمجھ رہے ہو. واش روم کا چپل بڑی چیز ہے. واش روم کا لوٹا، ہاں کیا ہوگا؟ مشترک ہے. جواب دو، آپ پھنس جاؤ گے. آپ کو مسجد کا امام آ کے کہتا ہے میری بچی اور میرے داماد دونوں کا انتقال ہو گیا، گھر کا سامان کیسے تقسیم ہوگا؟ ان کی وصیت ہی نہیں ہے. تو آپ کہو گے یہ اس کا، وہ کہے گا لوٹا کہاں جائے گا؟ کیا جواب دو گے؟ لوٹا کہاں؟ ہاں پنکھا کہاں جائے گا؟ مرد کے پاس جائے گا، کیسے جائے گا؟ ہاں کیا ہے؟ نہیں دیکھو یہ جو پنکھا یہ مشترک ہے نا، مشترک چیز مرد کی ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ کچن کے برتن مشترک ہیں، مرد کے ہوں گے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بسکٹ رکھے ہوئے، بسکٹ کس کے ہیں؟ مرد کے ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ کانوں کے ٹاپس رکھے ہوئے کس کے ہیں؟ عورت کے ہوں گے. آپ بھی کبھی پہنتے ہیں ٹاپس؟ چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں کس کی ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ مرد بھی پہنتا ہے. پھر عورت کے ہی ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ اگرچہ مرد پہنتا ہے خواب کے اندر، ٹھیک ہے، وہ کہ میں خواب میں یہ پہنتا ہوتا ہوں، یہ زیور ہے بہت مہنگا ہے، 7 تولے کا زیور ہے میرا ہے. 7 تولے کا زیور کتنے کا ہوا؟ سمجھ رہے ہو؟ 60 لاکھ کا ہو جائے گا جی. 7 تولہ زیور 60 لاکھ کا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ مرد کہتے ہیں میں بھی پہنتا ہوں زیور. تو یہ صلوح لہو نہیں ہے، عورت کا سمجھا جائے گا. اچھا ایک بات بتاؤ، ایک مسئلہ بتاؤ. 2 میاں بیوی کا انتقال ہو گیا. ابھی پچھلے مہینے میرے 2 متعلقین ہیں، وہ ڈیورس سے آ رہے تھے کراچی، لاہور سے، اور یعنی سمجھ لو 27 اگست کو آ رہے تھے ڈیورس سے، اور ڈیور لگی اس میں آئل کے ٹینکر میں، جل کے ختم ہو گئے. 23 اگست کو ان کی لاشیں آئیں. 23 اگست کو ڈیتھ ہوئی، 27 اگست کو ان کی لاشیں آئیں. جا کے ناظم آباد میں جنازہ پڑا. اب دونوں میاں بیوی کا انتقال ہوا اکٹھا، ٹھیک ہے. اب جو ان کے گھر میں سامان رکھا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے جہیز کا بیڈ ہے، لڑکی کے جہیز کا بیڈ ہے، لڑکی کے جہیز کی الماری ہے. یہ کس کی ہے؟ الماری تو سب استعمال کرتے ہیں نا. ہاں اس کے والدین نے دیا ہے، جس میں واضح وضاحت موجود ہے کہ یہ اسی کا ہے، تو اسی کی شمار ہوگی. ہاں جس کی وضاحت ہے. ماں باپ نے گاڑی دی تھی تو بلا وجہ شور کی ہو جائے گی؟ بلا وجہ نہیں، ٹھیک ہے. ایک الگ مسئلہ ہے، میں نے ویسے بتا دیا. اچھا فَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا، عرفان مر گیا، پتا کٹ گیا اس کا، بیوی نے بد دعا دی، اسی ٹائم فوت ہو گیا. فَلِلْحَيِّ، تو اب جو زندہ ہے اس کا دعویٰ معتبر ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ بات واضح ہے؟ وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا. ایک اور تیسرا مسئلہ،
ایک مسئلہ فوت ہونے والا، جو فوت ہو گیا ان میں سے جو فوت ہو گیا، جو زندہ ہے چیز اس کے سپرد ہوگی، ٹھیک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عرفان اور میمونہ یہ جو دونوں تھے ان میں سے ایک غلام تھا، ٹھیک، دونوں میں سے ایک غلام تھا. ولو احدہما مملوکن، دونوں زندہ ہیں، فوت ہونے کا مسئلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں زندہ کا ہوگا. اب دونوں زندہ ہیں لیکن دونوں میں سے ایک مملوک ہے، بطور مثال عرفان مملوک ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ فللحر آزاد کے لیے ہوگا. پھر یہ کیا چیز ہوگی؟ آزاد کے لیے ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، آج سال میں پہلی مرتبہ اس نے اچھی بات کی ہے. فللحر فی الحیات وللحی فی الموت، اصول بتا دیا. فللحر فی الحیات زندہ کے لیے ہوگا، آزاد کے لیے ہوگا زندگی کے اندر. وللحی فی الموت، دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو زندہ کے لیے ہوگا موت کے معاملے میں. ٹھیک ہے بھائی، اس کی ساری صورتیں ہیں، اس کو سمجھ. بس سبق آج کا یہاں تک ہے. اگلا سبق ہمارا ہوگا فصل فی بیان احکام ما تندفع بالخصومہ اور بابو ما یدعیہ الرجلان. یہ کافی لمبا سبق ہے، ہم اس کو کوشش کریں گے ایک حصے میں ختم کریں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.